اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی نبوت اور رسالت پر۔ اس بات سے ہماری آج کی گفتگو جو ہے شروع ہو رہی کہ اکثر افراد، ایک گروہ بھی شروع میں پیدا ہوا، اور بلکہ عیسائی اور دیگر افراد بھی اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں کے اور دیگر فرقے بھی، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور فطرتاً ہر بچے کے اندر خدا شناسی کا جذبہ پایا جاتا ہے، تو پھر آخر جب ہر ایک کے اندر معرفت حق سے شناسائی ہر ایک کی فطرت کے اندر ویسے ہی شامل ہے، تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اکثر افراد جو ہے سوال کرتے ہیں، اور ایک دیکھا جائے تو ایک اچھا سوال بھی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ولا تبدیل لخلق اللہ، قرآن کی آیت بھی ہے، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو اس کے باپ اور دادا جو ہیں وہ اس کو یہودی اور نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں، تو پھر جب اس کے اندر خدا شناسی کا جذبہ ہے تو انبیاء کو بھیجنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو علماء نے کہا کہ دیکھیے، ہر ایک کے اندر قوت تو یہ پائی جاتی ہے کہ وہ خدا کو پہچان لے، لیکن اس قدرت اور قوت کو فعل میں لانے کے لیے کچھ شرائط کی ضرورت ہے۔ ابھی بتائیے شرائط کتنے افراد میں پوری ہوتی ہیں؟ نمبر 1، ہاں اگر کوئی بھی شخص خدا کی تک شناسائی اور معرفت اس کی حاصل کر لے گا اور ان 5 شرائط پہ پورا اتر جائے، نبیوں کو اگر ہم نکال بھی دیں۔ نمبر 1، انسان کے اندر قوت مشاہدہ ہو، اور وہ قوت مشاہدہ کا صحیح استعمال بھی کرے، وہ کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کرے، اپنے نفس کے اوپر غور و فکر کرے اور خدا کی معرفت حاصل کرے۔ آپ بتائیے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کی قوت مشاہدہ اتنی تیز ہے کہ وہ آفاق اور انفس کے اندر، یعنی کائنات کے اندر اور اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ خدا اس کو دیکھیں اور خدا کی ذات کو پہچانیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں؟ تو پہلی شرط تو بتائیے کس آدمی کے اندر پوری ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس شخص کے اندر غور و فکر کا مادہ ہو اور وہ اس غور و فکر سے صحیح نتیجہ بھی اخذ کر سکے۔ دیکھیے بہت سارے افراد، آپ بتائیے کتنے کائنات کے اندر افراد پائے جاتے ہیں جن میں اس لحاظ سے غور و فکر کا مادہ ہے، یا غور و فکر کا مادہ بھی ہے تب بھی وہ اس غور و فکر سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں اور وہ ان کی فطرت بن جاتے ہیں۔ تو کس حد تک ہم اپنے ضمیر کو، تیسری شرط ہے کہ اس کا ضمیر ایسا ہو کہ وہ بد اثرات کو قبول ہی نہ کرے معاشرے کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص، جس حد تک کہ آپ کڑوے سگار تک کو پینے میں لطف محسوس کرنے لگتے ہیں، جسے پہلی دفعہ میں ہر روشن ضمیر شخص مسترد کر دیتا ہے کڑوے سگار کو، لیکن بعد میں ایسی عادت آپ کی بن جاتی ہے آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایک شخص ہے جو کسی نے آج تک مرغی بھی کبھی ذبح نہیں کی، وہ بہت دہشت کھاتا ہے مرغی کو ذبح کرنے سے۔ ایک قصائی جس کا دن رات کام ہے، اس کے لیے مرغی ذبح کرنا کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ معاشرے مثلا، یا علماء نے ایک اور بھی مثال دی، ایک شخص ہے اس کو جج نے پھانسی کی سزا سنا دی، اور مثلا وہ جو ہے پھندے کے قریب آ چکا ہے۔ اب آپ کے دل سے پوچھا جائے، صرف آپ نے اس کی تمام مجرم کے متعلق کچھ بھی نہ، تو آپ کو خود بخود اس کے دل میں رحم کا ایک جذبہ ابھر آئے گا، لیکن کیا وہ رحم کا جذبہ اس جج کے دل میں بھی ابھرے گا کہ جو اس کے جرائم کی تمام تفصیلات سے باخبر ہے؟ آپ کے دل میں، آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ کہیں گے نہیں، اس کو معاف کر دینا چاہیے، اتار کے لے آؤ، بیچارے کو سزا دی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے ضمیر معاشرے کے اثرات سے اس حد تک متفرق قسم کے ہیں، کبھی بھی آپ اس کے اوپر ریلائی کر کے معرفت حق نہیں تلاش کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد یہ اگلی شرط کہ انسان کی قوت ارادی اتنی زیادہ طاقتور ہو کہ وہ نفس کے خواہشات اور رجحانات کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ اگر آپ کے دل میں خواہشات نفسانی تازہ ہیں تو اول تو حق تک پہنچنے ہی نہیں دیں گی، اور اگر آپ حق تک پہنچ بھی گئے تب بھی وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنے سے روکتی ہیں خواہشات نفسانی۔ اب بتائیے کائنات کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں جن کے اندر قوت ارادی اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کو کچل دیتے ہیں اس طریقے سے۔ کروڑوں اربوں کے اندر مجھے ایسے افراد جو ہے تلاش کر کے بتا دیجئے کہ جو انبیاء اور ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو ان کی تربیت کے بغیر ہی وہ اس نفس کشی کے اس مرحلے تک پہنچ جائیں۔ اور پانچویں شرط اور آخری شرط کہ وہ شخص بغیر کسی استدلال عقلی کے حق بات تک پہنچ جائے اور ہر فطرتاً ہر غلط بات کو مسترد کر دے۔ یہ 5 شرطیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر واقعی 5 شرطیں کسی کے اندر بدرجہ ہوتا میں موجود ہو جائیں تو چلیں پھر اس کو انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جب کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں پایا جاتا جس کے اندر یہ 5 شرطیں اس لحاظ سے آ جاتی ہیں کہ اس کے اندر قوت مشاہدہ اتنی تیز ہو کہ وہ کائنات میں غور و فکر کر کے خدا تک پہنچ جائے، اس میں غور و فکر کا مادہ اتنا زیادہ ہو کہ اس سے صحیح نتیجہ بھی اخذ کر سکے، سوسائٹی کے اس پر اثرات بھی نہ ہو،
قوت ارادی اتنی زیادہ ہو کہ نفس کی تمام خواہشات کا مقابلہ کر سکے اور بغیر کسی استدلال عقلی کے بغیر ہی حق بات اور معرفت تک پہنچ جائے اور فطرتاً ہر غلط بات کو مسترد کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو ہے ایسا شخص. تو جب یہ خدا نے کسی شخص پر اس بات کا مکلف بھی کسی شخص کو نہیں بنایا ہے کہ وہ انبیاء مرسلین کے بغیر ہی میری جو ہے عبادت اور بندگی شروع کر دے, اور لہذا اسی وجہ سے انبیاء اور مرسلین کے سلسلے کو جاری بھی کیا. تو سب سے پہلی عقلی دلیل بھی ہو ہی گئی نبوت اور رسالت کے لیے. اچھا, پھر علماء نے ایک اور بھی دلیل دی. دیکھیے, بہت ایک آسان عام فہم مثالوں سے بچوں کی بھی سمجھ آ جائے. فرض کر لیتے ہیں ایک میزبان نے کچھ مہمانوں کو کھانے کے اوپر ایک دعوت میں بلایا. مہمان میزبان کے گھر کا رستہ نہیں جانتے. اچھا, رستے میں درندے بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں بھی ہیں, تاریکی بھی ہے, بھٹکانے والے لوگ بھی موجود ہیں. اچھا, اب مہمان جو ہیں وہ میزبان کے گھر کا رستہ بھی نہیں جانتے, تو اب میزبان کا فرض کیا ہے؟ ایک تو یہ احتمال ممکن ہے کہ میزبان جو مہمان کو نظر انداز کر دے, چھوڑو, بلانے کی ضرورت نہیں, اس کو کوئی غرض نہیں مہمان کس طرح پہنچیں گے. یا یہ کہ مہمان ان کے لیے کھانا ہی نہ پکوائے, یا کھانا پکوا لیا ہو تو اس کو پھینکوا دے. ایک یہ ممکن ہے چیز. اور تیسری چیز یہ ممکن ہے کہ میزبان ایک بہترین قسم کے رہبر کو مہمانوں کو لینے کے لیے بھیجے, اور اس کے ہاتھ میں ایک چراغ ہو تاکہ وہ راستے کی تاریکی کو جو بھی دور کر دے, اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہتھیار بھی ہو تاکہ وہ درندوں وغیرہ کا مقابلہ کر کے مہمانوں کو لے آئے. علماء نے کہا بالکل یہی مثال کائنات کے اندر بھی پائی جاتی ہے. خدا نے کائنات آپ کے لیے بچھا دی ہے, اور اس نے اپنے پاس سعادت ابدی کی ایک ضیافت منعقد کی, اور اپنے بندوں کو اس طرف بلانا چاہتا ہے, لیکن بندے اس تک پہنچنے کا راستہ نہیں جانتے. راستے میں شیطان موجود ہے, پھاڑ کھانے والے درندوں کی طرح سے. راستے میں شیطان موجود ہے, پھاڑ کھانے والے درندوں کی. راستے میں جہالت, تاریکی اور شرک کی تاریکیاں ہیں, اور سیاہی بھی. تو خدا نے ایسے رہبر کو بھیجا ہے کہ جس کے ہاتھ میں معجزے کا چراغ ہے, تاکہ جاؤ اور میرے مہمانوں کو سعادت ابدی کی طرف لے کر آؤ. یہ خود ایک نبوت کی جو ایک بہت اہم ترین دلیل علماء نے عام فہم مثالوں کے ذریعے لکھی. اور تیسری ایک اور بھی دلیل لکھی, رسول کے لیے ایک عقلی بالکل ایک دلیل رسول کی رسالت کے لیے. اور واقعی بہت ہی اچھی ایک, حتیٰ کہ جو مولانا مودودی ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے اس کو خاص طور پر لکھا, اور واقعاً اچھی بھی بہت دلیل کہ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں رسول کی زندگی کو, آج سے 1400 سال پہلے کا آپ تصور دماغ میں لے کر آئیں کہ نہ وہاں تار تھا, نہ ریڈیو تھا, نہ مسجد تھی, نہ مدرسے تھے, نہ اسکول تھے, نہ کالجز تھے, کسی ہر لحاظ سے تاریکی تھی. اس زمانے کے عالم کی معلومات آج کے جاہل سے بھی کم تھی. اس زمانے کا جو سویلائز آدمی بھی شمار ہوتا تھا وہ آج کے ایک مزدور سے بھی کم شائستہ تھا. اس زمانے میں جو اخلاقیات سمجھی جاتی تھیں وہ ان سے ہمارا ضمیر نفرت کرتا ہے. ایسی چیز آج کے جو اوہام اور خرافات ہیں وہ اس زمانے میں حقائق سمجھے جاتے تھے. اس ایسے خطرناک ترین ماحول میں اس زمانے میں انسان اتنا ذلیل قسم کا ہو چکا تھا کہ کسی بھی شخص کا پرہیزگار ہونا ان کے تصور ہی میں نہیں آتا تھا. کسی بھی انسان کا خدا رسیدہ ہونا ان کے دماغ اور تصور سے ہی بالا تر بات تھی. اتنا انسان اپنے آپ کو بھی ذلیل سمجھتا تھا, جبکہ انبیاء کا جو ہے اقرار بھی نہیں کرتے تھے وہ لوگ. ان کی عورتیں برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں. وہ شخص, وہ جو افراد پائے جاتے تھے, اس حد تک ان کے اندر ذلت اور پستی آ چکی تھی کہ اپنے باپوں کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماؤں تک سے شادیاں کر لیتے تھے. ان کے پاس اعلیٰ درجے کی زبان تو تھی, لیکن اس کے اندر جو اخلاقی تصورات تھے وہ بہت ہی گھٹیا قسم کے تھے. ہر قسم کی جہالت, ہر قسم کی اصنام پرستی وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. ہر چیز کو وہ لوگ پوچھتے تھے. آپ دیکھیے کہ یہ ماحول, اس کے اندر سے پھر خود بخود ایک شخص نکل کر آتا ہے اور زبردست قسم کی فصیح و بلیغ گفتگو شروع کر دیتا ہے کہ تمام کے تمام ادیب اور شاعر جو ہے عرب حضرات کے وہ دنگ رہ جاتے ہیں. وہ شخص چیلنج دیتا ہے اور بار بار چیلنج دیتا ہے کہ میرے جیسا کلام بنا کر لیا. تمام افراد لانے سے اس کے جو ہے عاجز آ جاتے ہیں. وہ شخص کہ جس نے کبھی تلوار کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا ایک بہترین قسم کا سپہ سالار بن جاتا ہے. جس نے کبھی اس لحاظ سے کبھی گفتگو نہ کی تھی ایک بہترین قسم کا تہذیب نفس یا بہت بڑا معلم اخلاق بن جاتا ہے. جس کو سیاست کی کبھی ہوا بھی نہ لگی تھی ایک بہترین قسم کا جرنیل اور لیڈر بن جاتا ہے کہ 12 لاکھ مربع میل پہ موجود جو افراد تھے ان کو ایک نظام کے تحت لے آتا ہے. جو بہترین قسم کا جج بھی اور بہترین قسم کا قانون دان بھی. آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ کمال صفات رکھنے والا شخص, یعنی بالکل عقلی اعتبار سے آپ غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کریں کہ آپ یہ بتائیے کہ اتنے تمام کمالات رکھنے والا شخص یہ بادشاہ بھی بن جاتا ہے, تب بھی یہ ویسا ہی فقیر کا فقیر بنا رہتا ہے. یہ پھونس کے بنے ہوئے گھر میں رہتا ہے, بوری کے اوپر سوتا ہے, موٹا جھوٹا پہنتا ہے,
دن بھر جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، رات رات بھر خدا کی عبادت کرتا ہے. اچھا تمام جب یہ پیغام اپنی قوم کو پہنچاتے ہیں تو تمام قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے. جب تمام قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو دربدر کیا جاتا ہے. یہ جس جگہ پہ ہجرت کر کے پہنچتا ہے وہاں بھی وہ لوگ آ جاتے ہیں، ہر اعتبار سے اس کو اذیتیں پہنچاتے ہیں. کیا کوئی جھوٹا شخص کسی بے اصل بات کے پیچھے اس حد تک مصائب برداشت کر سکتا ہے؟ وہ تو کبھی کا سمجھوتا کر لے، کبھی نہیں کر سکتا. اچھا آپ خود دیکھ لیں، علماء نے کہا کہ جتنے بھی آپ دنیا میں ہیروز گزرے ہیں، آپ جب اس شخصیت کے سامنے لائے جاتے ہیں تو بالکل بونے معلوم ہوتے ہیں. اچھا آپ خود دیکھ لیں، جتنے بھی ہیروز تاریخ کے گزرے ہیں ان کی شخصیت کی چکا چوند صرف ایک یا دو شعبوں تک محدود ہے بس. کوئی اگر سیاست کا بازیگر ہے تو عمل اور تو وہ فکر کے اندر بالکل کمزور ہے. کسی کے اوپر فکری قوت ہے تو وہ عمل نہیں کر سکتا. کسی نے اخلاقیات اور روحانیت کو لے لیا تو سیاست و معیشت کو نظر انداز کر دیا. کسی نے صرف سیاست و معیشت کو لیا تو اخلاقیات اور روحانیت کو نظر انداز کر دیا. کوئی صرف فوجی ذہانت کا پیکر ہے، کسی کے پاس صرف سیاسیات ہیں، یعنی ایک یا دو شعبوں تک محدود ہے. یہ واحد وہ شخص ہے کائنات کے اندر پایا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہر شخصیت، یعنی بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر دور کے اندر اتنا ہی جدید اور ماڈرن نظر آتا ہے جتنا اس کے پہلے دور میں تھا. اتنا ہی ماڈرن آپ کبھی بھی ان کی شخصیت کو کبھی آپ کو دقیقاً اس کی شخصیت نہیں لگے. ہر ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے بہترین قسم کا ماڈرن آپ کو نظر آئے گا. اب اچھا دیکھیے، اب ہم فیاضی کے ساتھ جن بھی شخصیات کو میکرز آف دی ہسٹری کہتے تھے، بھائی یہ تو بڑی تاریخ ساز شخصیت گزری ہے. وہ اصل میں میکرز آف دی ہسٹری نہیں ہے، وہ کریٹرز آف دی ہسٹری ہیں. تاریخ نے ان کو پیدا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انسانی تاریخ کے اندر انقلابات آئے وہ سب کے سب اس قسم کے انقلابات تھے کہ انقلاب کے لیے سازگار خود ہی فضا سازگار ہو رہی تھی. انہوں نے صرف ایک ایکٹر کا پارٹ اس کے اندر پلے کیا اور خود بخود جو ہے وہ انقلاب آ گیا. اس میں صرف ایک ایکٹر کا انہوں نے پارٹ پلے کیا. یہ وہ واحد شخصیت تھی کہ اس زمانے میں بالکل انقلاب کی. آپ دیکھیں جہالت کا اتنا زبردست معاشرہ کہ جس کی میں نے ابھی تھوڑی سی تصویر کشی کی، اس کے اندر کوئی انقلاب کا کوئی کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا جس سے انقلاب برآمد ہو سکتا ہو. انقلاب کے لیے کوئی مواد تیار نہیں تھا کہ جس کے بعد انقلاب آ سکتا ہو. لوگ بالکل تیار نہیں تھے. اس نے اتنا زبردست قسم کو عرب کو کہا جاتا ہے اتنی بانج سرزمین گزری ہے کہ جس میں صدیوں سے کوئی قابل ذکر آدمی پیدا نہیں ہوا تھا. وہاں اس نے ہزاروں تہذیب نفس کا درس دینے والے علماء پیدا کر دی. اس واحد شخصیت نے جس نے اپنی شخصیت کو پگھلا کر ہزاروں لوگوں کے دلوں کے اندر بالکل ضم کر دیا. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھا وہ بہترین قسم کا شخص کہ جس کو کہا جا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے میکرز آف دی ہسٹری واحد شخص گزرا ہے. کہ کوئی حالات ہی ایسی نہیں تھے کہ جس کے اعتبار سے کسی بھی طور پر عرب کے اندر انقلاب آ سکتا ہو. اور آپ پھر اس کی شخصیت کو بھی دیکھ لیجئے. اب ہر اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، اچھا اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی جھوٹا اگر شخص ہے وہ دوسروں کا بھی کریڈٹ جعلی طور پر لینے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے کارنامے اپنے، جبکہ آپ بآسانی اس کے کارناموں کا جو ماخذ ہے وہ پتہ کر سکتے ہیں. جھوٹا شخص، اور یہ بار بار یہ شخص یہی کہتا رہا، حالانکہ اس نے کتنے بڑے بڑے چیلنج دیے. حتیٰ کہ اگر یہ شخص کہا جاتا، لوگوں سے غیر مسلموں سے بھی علماء پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ ایسا شخص کے پاس اتنے زبردست قسم کے کمالات کہاں سے آئے. اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اپنے دل و دماغ کی پیداوار تھی تو ہم یہ کہیں گے اگر اس کے دل و دماغ کی پیداوار ایسے افکار تھے تو پھر اس کو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا. وہ قوم اور وہ افراد کے جنہوں نے رام تک کو خدا بنا ڈالا، جنہیں کرشن کو بھی بھگوان کہنے سے تعامل نہ ہوا، جنہیں حضرت عیسیٰ کو بھی ابن اللہ کہہ دیا، گوتم بدھ کو بھی اپنا معبود قرار دے دیا، جنہوں نے درخت، پرندوں، پہاڑوں، سورج، چاند سب کی پرستش کر ڈالی. اگر یہ شخص اپنے آپ کو خدا کہتا تو کوئی امر مانے نہیں تھا کہ لوگ اس کا انکار کرتے، لوگ اس کو بھی خدا ماننا شروع ہو جاتے. لیکن پھر بھی یہ شخص بار بار یہ کہتا رہا کہ جتنے کمالات مجھ میں نظر آتے ہیں میرے کمال نہیں. یہ جو میں تمہیں بار بار چیلنج دیتا ہوں کہ جیسی آیت یا سورہ بنا کے لاؤ، یہ بھی میرا کلام نہیں. یہ کوئی کریڈٹ خود لینے کو تیار نہیں، صرف ایک یعنی اتنا سچا شخص ہے تو کیوں نہ ہم اتنے سچے شخص کے اوپر ایمان لے آئیں. تاریخ اسلام، پوری انسانیت کی تاریخ میں ایسا کوئی شخص آپ ڈھونڈ کر نکال کر دکھا دیں تو ہم اسی کے اوپر ایسا ایمان لے آئیں گے. تو یہاں تک علماء نے بالکل کہا کہ عقلی اعتبار سے بھی ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ انبیاء کا جو رستہ ہے، دیکھیے یہ بھی علماء نے ایک دلیل کے طور پر لکھی ہے کہ انبیاء، جتنی بھی انبیاء کے مقابلے میں ہمیشہ شیطانی قوتیں رہی ہیں. ان شیطانی قوتوں کی مخالفت سے آپ انبیاء کے رستے کی سچائی کو پا سکتے ہیں. آپ شیطانی قوتوں کے مقابلے میں دیکھ لیں کون شخصیات رہیں، وہ تمام انبیاء آپ کو نظر آئیں گے. تو رسول کے لیے